اویس سوئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اویس صاحب، دو تین چیزیں آج ہوئی ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے موقف کی جیت ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی ضمانتیں، لیکن دیکھیں سپریم کورٹ سے ہمیں ضمانت مل گئی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی بریت نہیں ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر کیس صرف فکس ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو سزا معطل ہونا یقینی ہے، اسی لیے کیس فکس ہی نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف کا یہ موقف درست ہے کہ انہیں اب جو ایک رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں، وہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس نہیں ہو رہا؟ لگ بھگ 3 سال گزر چکے ہیں اور وہ اس وقت مشکلات کا شکار میں ہیں۔ خود ان کے بانی جو ہیں عمران خان، وہ جیل میں ہیں، کیسز کا سامنا ہے، لیڈرشپ یا تو ادھر ادھر ہو گئی ہے یا پھر مشکلات کا شکار ہے، انہیں قانونی لڑائیاں جاری ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی چھوٹا سے بھی جو ان کو ریلیف ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے کیمپ میں خوشیاں دوبالا کر دیتا ہے، اور پھر ایک امید ہوتی ہے، اور یہ ایک سیاسی پروسیس ہے۔ ہم نے تو نوجوانی سے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جو نوید ہوتی ہے خوشیوں کی، وہ جیسے آج سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں ضمانت ملی ہے 8 کیسز میں 9 مئی کی، ظاہری بات ہے 9 مئی جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور دی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں یا ان کے رہنما جو ہیں اس میں شامل تھے، جو سینسٹیو انسٹالیشنز تھی، ہمارے عسکری اداروں کی انسٹالیشنز تھی۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کسی سیاسی جماعت نے اس طریقے سے پورے دن جو ہے یا ان پہ کس طرح کے الزامات کا سامنا تھا۔ تو ایسے میں ان کی جو ضمانت مل جانا، یہ ظاہری بات ہے ان کی خوشی کا پیغام تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی تھوڑی بہت مجھے نو ہاؤ ہے یا نالج ہے قانون کی، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی رہائی کا حکم نہیں ہے، رہائی تو ابھی ذرا دور لگتی ہے، اور یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ ایک خوشی کا پیغام تو ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انہوں نے لا آف کنسسٹنسی، یعنی کہ جو پہلے اعجاز چودھری صاحب ہو گئے اور ایک دو اور اراکین ہیں، ان کے قائدین ہیں تحریک انصاف کو، ان کو بھی ضمانتیں دی گئی تھی، اور اسی کا انہوں نے جو ہے پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جو آئینی بینچ ہے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ لیکن یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہی ساری پروسیسنگ ہوگی، ساری پروسیس ہوں گی، سارے چالان ہوں گے، سارے وٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہوں گے، تو ایک پورا لمبا یہ ایک سلسلہ ہے۔ ہاں، جہاں تک یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں یا مقدمات کرمنل نیچر کے بھی ہوتے ہیں، سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی لینس سے دیکھتی ہے، جو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، وہ ایک سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے اپنے تئیں، اور وہ اسی لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لینس سے انہیں لگتا ہے کہ اب رہائی ملے تب رہائی ملے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور جو سیاسی بصیرت ہے یا سیاسی حکمت عملی ہے وہ شاید ریکنسلیشن کی مجھے نہیں لگتی، چاہے وہ محبوب خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہو، جن کا جو خمیر ہے وہ شاید ڈی این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ملتا، ان کی ایک لمبی دہائیوں کی سیاست ہے، اور انہوں نے جو ان کی سیاست اس میں سر ویسا وہ تو خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلاف ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ایشو پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ویسا بھی ایک اور ایشو پہ میں آنا چاہتا ہوں، اور میں آپ ہی سے چاہوں گا کہ آپ ہی ذرا اس پہ بات کا آغاز کریں، اور باقی لوگوں سے پھر میں رائے لیتا ہوں۔ اور وہ ایشو ہے سہیل وڑائی صاحب کا کالم، جس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات تو 200-250 لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی ہوئی ہے، جو آ رہے تھے تصویریں بنوا رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں صحافی نے ذاتی تشہیر اور اپنے مفاد کے لیے یہ کالم لکھا اور ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ آپ بھی ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں، سہیل وڑائی صاحب بھی سینئر صحافی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کیا ایک غیر رسمی گفتگو کو کالم بنا کر پیش کر دیا؟ آپ کے خیال میں یہ ہوا، یا پھر یوں ہوا کہ معافی والی بات سہیل وڑائی صاحب نے اپنی ذاتی رائے ڈالی اور اس کو وہ پڑھنے والے کو تاثر یہ ملا کہ شاید وہ انٹرویو کے طور پر یہ بات ہوئی ہے؟ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ شکریہ اسد، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ جرنلزم کی صحت سے اس کا تعلق ہے، جو ایڈیٹرز کے لیے بھی ایک مثال ہے اس وقت، اور آگے چل کے بھی یہ بنے گی مثال کہ کیا ہوا کہ کیسے سینئر صحافی نے، جس کی کئی دہائیوں کی صحافی
صحافتی کریئر ہے، اس نے ایک انٹرویو ایک کالم کی شکل میں چھاپا، اور ظاہری بات ہے کہ سہیل وڑائی صاحب خاص طور پہ سیاسی جو پیچیدگیاں ہیں اور سیاسی جو داؤ پیچ ہے ان سے اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ ایک جو پورا ایک جو کیس تھا جو کالم کے اندر تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے صحیح وہ جملہ یاد ہے اسد، تو ان کے انٹرویو میں تھا کہ 2 گھنٹے کی نہیں، یہ اس محفل میں اور اینڈ یعنی کہ اپنے توشمہ اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی نشست میں. تو انہوں نے تو بہت ہی اسپیسیفکلی لکھا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بہت عرصے سے اس نوعیت کی ملاقات کی کوشش کر رہے تھے. محسن نقوی صاحب کو پیغامات دیتے رہے، مجھے لگا کہ محسن نقوی صاحب پیغام دے نہیں رہے ہیں، اور پھر جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ محسن نقوی کا پیغام ملتا رہا ہے. یعنی انہوں نے تو جس طرح سے 2 پیراگرافز میں تمہید باندھی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک وہ فارمل میٹنگ ہے جس کے لیے وہ کافی عرصے سے تگ و دو کر رہے تھے. اسد دیکھیے، یہی بات ہے کہ کالم نگار جو ہے نا اور رپورٹنگ میں یا جو جرنلسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے. انہوں نے ایک پوری تمہید باندھی. تمہید تو جو انہوں نے باندھی کہ کس طریقے سے وہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے محسن نقوی صاحب سے، ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہے. پھر گلے چکے کا ذکر ہوا، پھر ملیشیا کے اینول اس کے ذکر ہوا کہ اس میں صدارتی جو ایوان صدر ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کافی حوالے دیے، لیکن جو انہوں نے کوٹ انکوٹ کیا ہے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو میرا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ کہ اس میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز آف دا ریکارڈ ہے، کیا چیز رسمی ہے، کیا چیز غیر رسمی ہے، کیا انٹرویو ہے. انٹرویو کے اندر بہت ہی جانچ پڑتالوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ میرے کھردرے سوالات، اور پھر بہت تعریفیں بھی کی فیلڈ مارشل کی، جنرل عاصم منیر صاحب کی، لیکن اس انٹرویو کو جو ہے وہ ڈسمس کیا، ریجیکٹ کیا. آج وہ 1 ہفتے تک آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے سیاسی جو نکات تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا ان کے بانی کے حوالے سے، وہ سارے زینت بنتے رہے 6 سرخیوں کے پاکستان کی میڈیا میں اور خود ریجنل میڈیا کے اندر بھی. اور بہت سنگین یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کی ابھی تک مجھے جو میں بہت بحث سیاسی بحثیں بھی ہوتی رہی، ٹاک شوز میں بھی ہوتی رہی. بالکل صحیح ہے، اور ویسا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنا سینئر صحافی کیسے چوک سکتا ہے؟ عمر بھر کی ان کی ریاضت ہے، انہوں نے کام ہی یہ کیا ہے، ظاہر ہے. لیکن حماد صاحب، آپ کے خیال میں سہیل وڑائی صاحب نے جس انداز میں یہ تحریر کیا، کیا یہ کوئی غیر رسمی ملاقات تھی جس کو انہوں نے، کیونکہ ہم بطور صحافی بہت ساری ایسی ملاقاتیں کرتی ہیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، ہم اسے پبلش نہیں کرتے، کیا کوئی ایسی اس نوعیت کی ملاقات پبلش ہو گئی؟ کیونکہ ڈی جے ایس پی آر تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارمل میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے، کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے، معافی کی بات ہوئی ہی نہیں ہے. یا پھر سہیل وڑائی صاحب کی اپنی ذاتیہ رائے اس میں ایسی شامل تھیں جو پڑھنے والے کو تاثر یہ مل گیا کہ یہ تو کوئی انٹرویو کی بات ہو رہی ہے یا انٹرویو کا کانٹینٹ ہے. یہ دیکھیے، یہ بات تو سراسر میں اس کو نہیں مانتا کہ سہیل وڑائی صاحب کو تشہیر چاہیے یا ان کے ذاتی مفادات پہ. بھئی تشہیر ان کو کیوں چاہیے؟ وہ تو 30-40 سال سے صحافتی میدان میں ہیں، پاکستان کے ایک مستند صحافی ہیں، سب لوگ انہیں جانتے ہیں، تو انہیں تشہیر کی کیا ضرورت؟ صبح شام وہ میڈیا پر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے ذاتی مفادات ان کے کیا ہوں گے؟ وہ پاکستان کے تمام مقتدر حضرات کو، تمام عام لوگوں کو جانتے ہیں، وہ بھی انہیں جانتے ہیں. تو ذاتی مفادات اور ذاتی تشہیر اس کو میں نہیں مانتا.